चंगेज़ आयतमातोफ की कहानी, सिपाही का बेटा। तर्जुमा हबीबुर रहमान। पहली बार उसने बाप को फिल्म में देखा था। उस वक्त वो कोई 5 साल का होगा। ये भेड़ों के उस बड़े सफ़ेद बाड़े की बात है जहां ऊन उतारने के लिए हर साल भेड़ों के गल्ले लाए जाते हैं। ये स्लेट की छत वाला भेड़ों का बाड़ा आज भी उसी तरह रियासती फार्म की बस्ती से ज़रा बाहर सड़क के किनारे पहाड़ी के दामन में खड़ा है। यहाँ वो अपनी माँ के साथ आ गया था। जैन गुल रियासती फार्म के डाकखाने में टेलीफोन ऑपरेटर थी। गर्मियों के मौसम में जब ऊन कतरने का सीज़न आता तो जैन गुल मददगार की हैसियत से ऊन कतरने के मरकज़ पर आ जाती। इसके लिए वो अपनी सालाना छुट्टियाँ और फाजिल काम के दिन इस्तेमाल कर लेती थी जो वो बुआई और मेमनों की पैदाइश के ज़माने में डाकखाने में करती थी। वो यहाँ ऊन की कतराई के आखिरी दिन तक काम करती रहती। यहाँ उजरत काम के हिसाब से मिलती थी, इसलिए कमाई बुरी न थी और सिपाही की बेवा के लिए एक एक फाजिल कॉपिक बड़ा कीमती था। अगरचे ख़ानदान बड़ा न था, वो खुद और बेटा। बहरहाल कुछ भी हो, ख़ानदान तो ख़ानदान ही है। जाड़ों के लिए ईंधन जमा करने की ज़रूरत होती थी। कीमती होने से पहले आटा ख़रीदना पड़ता था, फिर कपड़ों, जूतों और इसी तरह सारी छोटी मोटी चीज़ों की भी ज़रूरत थी ही। बेटे के घर पर कोई देखभाल करने वाला न था, इसलिए वो उसको अपने साथ काम पर लाती थी। यहाँ वो सारे दिन मैला कुचैला लेकिन खुश खुर्रम दौड़ता धूपता रहता। कभी ऊन कतरने वालों में है तो कभी गल्लाबानों और झिबरे पासबान कुत्तों के दरमियान दौड़ रहा है। उस दिन बेटे ही ने सबसे पहले फिल्मी ट्रक को बाड़े के अंदर दाखिल होते देखा था और सबसे पहले तमाम लोगों को ये खुशखबरी सुनाई थी कि सिनेमा आ गया, सिनेमा। काम के बाद जब ज़रा अंधेरा हो चला तो फिल्म दिखाना शुरू किया गया। उस वक्त तक लड़का बेताब रहा, लेकिन इस बेचैनी का उसे इनाम मिल गया। ये फिल्म दूसरी आलमी जंग के बारे में थी। बाड़े में एक समत 2 बल्लियों के सहारे फैली हुई सफ़ेद स्क्रीन पर जंग शुरू हो गई। बंदूकें और तोपें गरजने लगीं। रॉकेटों के चमकते शोले सीटियां बजाते और तारीकी के सीने को चीरते गुजर रहे थे, जिसे देखभाल करने वाले दस्ते के सिपाही ज़मीन से चिपके रहने पर मजबूर थे। लेकिन जब ये शोले ठंडे पड़ते तो सिपाही फिर आगे की तरफ झपटते और रात के अंधेरे में मशीन गनें तो ऐसी तड़ तड़ चल रही थीं कि लड़के के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। ये रही जंग। वो अपनी माँ के साथ पीछे एक दूसरे पर चुनी हुई ऊन की गांठों पर चढ़ गया था। वहां से ज्यादा अच्छा दिखाई देता था। दरअसल वो तो पहली ही कतार में बैठना चाहता था, जहां स्क्रीन के करीब ही फर्श पर रियासती फार्म के बच्चे बैठे थे। वो उनके पास जाना चाहता था, लेकिन माँ ने रोक दिया। बस हो चुका, सुबह से शाम तक दौड़ना, बैठ मेरे पास, ये कहकर माँ ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया। सिनेमा प्रोजेक्टर खड़खड़ाता रहा, जंग चलती रही। लोग उसको ज़रा हैजानी हालत में देख रहे थे। माँ गहरे गहरे सांस लेती रही और जब कोई टैंक उनकी तरफ आता मालूम होता तो वो खौफजदा होकर बेटे को दबोच कर जोर से लिपटा लेती। एक और औरत जो उनके करीब गांठों पर बैठी थी अपनी जबान से बार बार टक टक करती और बड़बड़ाती, मेरे खुदा क्या हो रहा है, मेरे खुदा। लेकिन लड़के को ज्यादा डर नहीं लग रहा था, बल्कि इसके बरक्स वो बहुत खुश होता जब नाजी सिपाही गिरते थे, और जब अपने सिपाहियों के साथ ये होता तो वो यही सोचता कि ये तो बात को उठ खड़े होंगे। यूं तो जंग में लोगों का गिरना कुछ मज़े का खेज सा लगता, बिल्कुल इस तरह जैसे लड़के जंग का खेल खेलते वक्त करते हैं। वो भी दौड़ते दौड़ते इसी तरह गिर सकता था जैसे किसी ने लंगड़ी मार दी हो। चोट तो ज़रूर लगती है, लेकिन क्या हुआ, मिनट भर में उठकर फिर धावा बोल दिया और सारी चोट वोट भूल गए। लेकिन फिल्म में लोग दोबारा नहीं उठ खड़े हुए, बल्कि पड़े ही रहे, छोटे छोटे सियाह ढेरों की तरह। वो गिरने का एक और अंदाज भी जानता था। इस तरह जब किसी के पेट में गोली लगती है, वो फौरन नहीं गिर जाते, पहले वो अपना पेट पकड़ते हैं, फिर दोहरे होकर आहिस्ता से ज़मीन पर ढेर हो जाते हैं और अपनी बंदूक गिरा देते हैं। खेल में इस तरह गिरने के बाद वो ऐलान कर देता था कि वो मरा नहीं और फिर लड़ाई में हिस्सा लेने लगता था। लेकिन ये लोग तो उठ ही नहीं रहे थे। लड़ाई जारी रही, प्रोजेक्टर खड़खड़ाता रहा। अब स्क्रीन पर तोपची आ गए। आग की बारिश, धमाकों और धुएं के दरमियान वो एक टैंक शिकन तोप मैदान में ला रहे थे और उसको घाटी की ढाल पर धकेल कर पहाड़ी की चढ़ाई पर ले जाना चाहते थे। ये ढाल बड़ी लंबी चौड़ी थी, बस आसमान को छूती मालूम होती थी
اور اس لمبی چوڑی ڈھال پر گولوں سے چھلنی زمین کی سیاہ مٹی سے نہائے ہوئے کچھ توپچی آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی حرکت اور خط و خال میں کوئی ایسی بات تھی جس سے سینے کے اندر دل پھڑک اٹھے، اور فخر، درد اور کسی ایسی بات کی توقع سے سینہ پھول جائے جس میں خوف اور عظمت ہو۔ وہ 7 تھے، ان کے لباس جل رہے تھے۔ ان میں سے ایک توپچی صاف طور پر روسی نہیں تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف شاید توجہ بھی نہ کی ہوتی اگر اس کی ماں چپکے سے یہ نہ کہتی، دیکھ یہ تیرا باپ، اور اسی منٹ سے یہ توپچی اس کا باپ ہو گیا۔ ساری فلم بات کو اسی کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں ہو گئی۔ باپ بہت ہی نوجوان تھا، ریاستی فارم کے نوجوانوں کی طرح۔ قد تو اس کا زیادہ لمبا نہ تھا، گول چہرہ اور تیز آنکھیں۔ کیچڑ اور دھوئیں سے سیاہ چہرے میں اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ وہ بلی کی طرح مضبوط اور تند خو لگتا تھا۔ توپ کے پہیے میں اپنا کندھا لگاتے ہوئے وہ مڑا اور نیچے کی طرف کسی سے چلا کر کہا، گولے، دیر مت کرو، اور اس کی آواز گولوں کی ایک باڑ میں ڈوب گئی۔ ماں، یہی میرے بابا ہیں؟ آول بیگ نے ماں سے پوچھا۔ کیا کہا؟ ماں نے پوچھا۔ چپ کے بیٹھ کر دیکھ، تمہیں نے تو کہا تھا کہ وہ میرے بابا ہیں۔ ہاں ہاں، سچ مچ وہ تیرے بابا ہیں، مگر چپ رہ، دوسروں کے سننے میں گڑبڑ نہ کر۔ جین گل نے یہ کیوں کہا؟ کیا وجہ تھی؟ شاید ویسے ہی، اس وقت بے ساختہ کہہ دیا، یا شاید شوہر کی یاد آ گئی، لیکن لڑکے نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اس خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا جو اس کے لیے غیر متوقع اور انجانی تھی۔ اس کو اپنے سپاہی باپ پر طفلانہ فخر تھا۔ یہ رہا اس کا حقیقی باپ۔ اس کا باپ تو ہے، اور بچے اس کو چڑھاتے تھے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ اب وہ دیکھ لے میرے باپ کو، اور سارے گلہ بان بھی۔ یہ پہاڑوں گھومنے والے گلہ بان بچوں کو جانتے پہچانتے تو ہیں نہیں۔ وہ اون کترنے کے لیے ان کی بھیڑوں کو ہکا کر باڑے میں لاتا ہے، ان کے کتوں کو آپس میں لڑنے بھیڑنے سے روکتا ہے، اور گلہ بان ہیں کہ اس پر سوالوں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر گلہ بان یہ ضرور پوچھ لے گا، ہاں بچے، تیرا نام کیا ہے؟ آول بیگ۔ اور کس کے بیٹے ہو تم؟ توکتو سون کا بیٹا ہوں میں۔ گلہ بانوں کو فوراً نہیں یاد آتا کہ لڑکا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ توکتو سون؟ گھوڑے کی زین سے جھکتے ہوئے پھر وہ پوچھتا، کون توکتو سون؟ میں توکتو سون کا بیٹا ہوں، وہ پھر زور دے کر کہتا۔ ماں نے اسی طرح اسے جواب دینے کو کہا تھا، اور نابینا دادی نے بھی اس کو یہی ہدایت کی تھی کہ باپ کا نام نہ بھولے۔ اس کے لیے وہ آول بیگ کے کان کھینچتی تھی۔ وہ غصہ ور تھی۔ ٹھہرو ٹھہرو، تو تم ڈاک خانے میں ٹیلی فون پر کام کرنے والی کے لڑکے ہو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میں توکتو سون کا بیٹا ہوں۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہتا۔ تب جا کر کہیں گلہ بان ساری بات سمجھتا۔ ہاں، تم توکتو سون کے بیٹے ہو، شاباش۔ ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے بچے، خفا نہ ہونا۔ ہم تو پورے سال پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور تم یہاں ککڑیوں کی طرح بڑھتے رہتے ہو۔ بچوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر گلہ بان آپس میں اس کے باپ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اور چپکے چپکے کہتے ہیں کہ وہ بالکل نوجوان تھا جب میدان جنگ کو چلا گیا، اور اب بہت سے لوگوں کو وہ یاد بھی نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے کہ بیٹا تو رہ گیا، بہت سے نوجوان تو بن بیاہے گئے تھے، اور اب ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ اور اب اس لمحے سے ہی جب ماں نے اسے چپکے سے کہا تھا، دیکھ یہ تیرا باپ ہے، وہ اسکرین والا توپچی اس کا باپ بن گیا، اور لڑکا اس کے بارے میں اپنے باپ کی طرح سوچنے لگا۔ واقعی وہ باپ کے اس فوجی فوٹو سے بہت مشابہ تھا جو وردی میں لیا گیا تھا، اس فوٹو سے جس کو ماں نے بڑا کروا کر شیشے کے فریم میں لگایا تھا۔ اب آول بیگ باپ کو بیٹے کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کے چھوٹے سے دل میں فرزندانہ محبت اور نرمی کی ایک انجانی اور پرخلوص لہر اٹھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اسکرین سے اس کا باپ اپنے بیٹے کو برابر دیکھ رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ پردہ سیمی کی اس لمحاتی زندگی میں اپنے کو ایسا دکھائے کہ بیٹا اس کو ہمیشہ یاد رکھے، اور ہمیشہ اس پر، پچھلی جنگ کے سپاہی پر فخر کرے۔ اس لمحے سے لڑکے کے لیے جنگ تفریح اور کھیل نہیں رہ گئی، اور جنگ میں لوگوں کا گرنا اب اس کے لیے ہنسی کی بات نہیں رہی۔ جنگ اس کے لیے سنگین، تشویشناک اور ڈراؤنی بن گئی، اور اس نے پہلی بار کسی عزیز و قریب شخص کے لیے، اس شخص کے لیے ڈر محسوس کیا جس کی کمی وہ ہمیشہ محسوس کرتا تھا۔ پروجیکٹر کھڑکھڑاتا رہا، جنگ چلتی رہی، حملہ آور ٹینک آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی پیش قدمی خوفناک تھی، ان کی پیٹیاں زمین کو گونتی اپنا راستہ بنا رہی تھیں، ان کے گنبد گھوم رہے تھے، اور توپیں آگ اگل رہی تھیں، اور ہمارے توپچی پوری قوت لگا کر اپنی توپ کو اوپر دھکیل رہے تھے۔ جلدی جلدی کرو بابا، ٹینک آ رہے ہیں، ٹینک! بیٹے نے باپ کو شہ دی۔ بالآخر توپ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئی،
اور اس نے میوے کی جھاڑی کی آڑ لے کر ٹینکوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ ٹینکوں نے جوابی گولہ باری کی۔ وہ تو بہت سے تھے، حالت کافی خراب تھی۔ بیٹے کو ایسا لگا جیسے وہ بھی باپ کے ساتھ وہاں ہے، جنگ کے شعلوں اور ہنگامے میں۔ جب ٹینکوں میں آگ لگ گئی اور وہ سیاہ دھواں دینے لگے، جب ان کی پیٹیاں پہیوں سے نکل گئیں اور جب وہ اندھوں کی طرح غصے میں ایک جگہ پر ناچنے لگے، تو لڑکا مارے خوشی کے ماں کی گود میں کودنے لگا۔ لیکن جب ہمارے سپاہی توپ کے قریب گرنے لگے تو وہ چپکا دبک کر بیٹھ گیا۔ ہمارے سپاہی کم ہوتے گئے۔ ماں رو رہی تھی، اس کا چہرہ تر تھا اور جلنے لگا تھا۔ پروجیکٹر کھڑکھڑاتا رہا، جنگ چلتی رہی۔ لڑائی اب اور زوروں کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ ٹینک زیادہ قریب آ رہے تھے۔ توپ گاڑی کے پہلو میں جھک کر باپ نے میدانی ٹیلی فون کے ذریعے چلا کر کچھ کہا، لیکن لڑائی کے ہنگامے میں کچھ سنائی نہ دیا۔ اب توپ کے پاس ایک اور سپاہی گر گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہ اٹھ سکا۔ وہ زمین پر گر گیا اور زمین اس کے خون سے سیاہ پڑ گئی۔ اب صرف دو رہ گئے تھے، باپ اور ایک سپاہی۔ انہوں نے پہلے ایک گولہ اور پھر دو یکے بعد دیگرے داغے، لیکن ٹینک آگے بڑھتے رہے۔ پھر ایک اور گولہ توپ کے قریب پھٹا، زور کا دھماکہ ہوا، شعلہ بھڑکا اور دھواں بلند ہوا۔ اب زمین سے صرف ایک ہی سپاہی اٹھا، یہ لڑکے کا باپ تھا۔ وہ پھر توپ کی طرف جھپٹا، اس میں گولہ ڈالا، نشانہ باندھا اور داغ دیا۔ یہ اس کا آخری گولہ تھا۔ دشمن کا ایک گولہ پھر پھٹا اور سب کچھ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ اس نے توپ کو خراب کر کے الٹ دیا، لیکن توپچی تو ابھی زندہ تھا۔ وہ زمین سے آہستگی کے ساتھ اٹھا۔ وہ جا بجا جل گیا تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے اور جل رہے تھے۔ وہ ٹینکوں کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دستی بم تھا۔ وہ نہ تو کچھ دیکھ رہا تھا اور نہ سن رہا تھا۔ اس نے اپنی آخری قوت جمع کی اور چلایا، ٹھہرو، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس نے دستی بم کو ہاتھ میں تان لیا اور 1 سیکنڈ تک اسی انداز میں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ نفرت اور درد سے بگڑ گیا تھا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر باپ کی مدد کے لیے جھپٹنا چاہتا تھا، لیکن ٹینک سے مشین گن کی ایک باڑ چلی اور باپ کاٹے ہوئے پیڑ کی طرح گر گیا۔ وہ زمین پر لڑک گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر گر گیا، منہ کے بل، اور اس کے ہاتھ باہر کی طرف پھیل گئے۔ پروجیکٹر کی کھڑکھڑاہٹ بند ہو گئی۔ لڑائی اچانک بند ہو گئی۔ ریل ختم ہو گئی تھی۔ آپریٹر نے دوسری ریل لگانے کے لیے روشنی کر دی۔ جب باڑے میں روشنی ہوئی تو سبھی آنکھیں جھپکا رہے تھے۔ وہ فلم کی دنیا، جنگ کی دنیا سے پھر اپنی حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ اس لمحے لڑکا اون کی گانٹھوں پر سے لڑک کر نیچے گیا اور بڑے جوش کے ساتھ چلا کر کہنے لگا، ارے لڑکوں، یہ میرا باپ تھا، دیکھا نا تم نے، میرے باپ کو مار دیا۔ یہ بات بالکل غیر متوقع تھی اور کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات ہے۔ لڑکا جوش میں چلاتا ہوا آگے کی طرف بھاگا جہاں اس کے دوست بچے بیٹھے تھے اور جن کی رائے اس کے لیے بہت اہم تھی۔ باڑے میں ذرا دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، ایک عجیب سا سناٹا۔ ابھی تک وہ اس چھوٹے بچے کی خوشی کے انوکھے خیال کو نہیں سمجھے تھے، جس نے اس سے پہلے اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ کوئی کچھ نہیں سمجھا، سب پر گھبراہٹ اور خاموشی طاری تھی۔ وہ اپنے شانے جھٹک رہے تھے۔ آپریٹر کے ہاتھ سے ریل کا ایک کیس چھوٹ کر 2 حصوں میں فرش پر لڑکنے لگا۔ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی اور خود آپریٹر نے بھی اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اور وہ مقتول سپاہی کا بیٹا اپنی بات ثابت کرنے میں لگا تھا۔ تم نے دیکھا نا، وہ میرے بابا تھے، ان کو مار ڈالا گیا۔ لوگ جتنا ہی خاموش تھے اتنا ہی زیادہ اس کو جوش آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ آخر خوش کیوں نہیں ہیں اور اس طرح اس کے باپ پر فخر کیوں نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ اس کو ہے۔ بزرگوں میں سے کسی نے ناراضگی سے کہا، چپ رہو، ایسے مت بولو، لیکن کسی نے اس کو ٹوکا، کیوں، کیا ہوا؟ اس کا باپ محاذ پر مارا گیا تھا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تب اسکول میں پڑھنے والے پڑوسی لڑکے نے سب سے پہلے اس سے سچ کہنے کا فیصلہ کیا۔ ارے یہ تمہارا باپ نہیں ہے، شور کیوں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا باپ نہیں، یہ تو ایکٹر ہے، تم چاچا آپریٹر سے پوچھ سکتے ہو۔ بڑے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے کو اس تلخ لیکن حسین دھوکے سے محروم کر دیں، اس لیے انہوں نے یہ توقع کی کہ باہر سے آنے والا آپریٹر ہی بچے کو سچی بات بتائے، اور سب اس کی طرف مڑ گئے۔ لیکن وہ خاموشی کے ساتھ پروجیکٹر پر جھک گیا جیسے وہ مصروف ہو۔ نہیں، میرا باپ تھا، میرا۔ لڑکا اپنی رٹ لگائے تھا۔ کون تھا تمہارا باپ، کون؟ پھر پڑوسی لڑکے نے پوچھا۔ وہی جو ٹینک پر دستی بم لے کر جھپٹا تھا، تم نے نہیں دیکھا؟ وہ اس طرح گر گیا۔ لڑکے نے اپنے کو زمین پر گرا دیا اور لڑک گیا۔ وہ دکھا رہا تھا کہ اس کا باپ کیسے گرا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک نقل اتار دی۔ وہ منہ کے بل اسکرین کے سامنے پڑا تھا اور اس کے ہاتھ باہر کی طرف پھیلے تھے۔ دیکھنے والے بے ساختہ ہنس پڑے،
लड़का मुर्दे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और हंसा भी नहीं। फिर एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। अरे क्या हुआ, तुम किधर देख रही हो जैन गुल? एक बूढ़ी गल्लाबान औरत ने झुंझलाकर कहा, और सबने देखा कि किस तरह माँ बेटे के पास गई। वो गम में भरी और संजीदा थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बेटे को जमीन से उठाया और बोली, बेटा आओ चलें, वो तेरा बाप था। उसने आहिस्ता से बेटे से कहा और बाड़े से उसको लेकर चली गई। चांद बुलंद हो चुका था। रात के गहरे नीले आसमान के पस मंजर में पहाड़ी चोटियां सफेद चमक रही थीं और नीचे स्टीप में जबरदस्त और बेकिनार तारीकी फैली हुई थी। अब अपनी जिंदगी में पहली बार लड़के को अपने शदीद नुकसान का एहसास हो रहा था। उसको जंग में अपने बाप के मारे जाने पर इंतहाई गुस्सा, तकलीफ और दर्द था। उसके दिल में अचानक ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपनी माँ से लिपटकर खूब रोए और माँ भी उसके साथ रोए, लेकिन वो खामोश थी। वो भी खामोश रहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने आंसू निगल लिए। उसको ये पता नहीं चला कि उस घड़ी से उसका बाप, जो मुद्दतों हुए लड़ाई में मारा गया था, उसके अंदर आन बसा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हम अपना काम जारी रखें, तो प्लीज़ इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तर्जुमा की सालाना मेंबरशिप लें या नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए हमारी मदद करें। आप हमारे किसी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarjumaurdu@gmail.com।